عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات، محفلوں کے اندر جانا اور اس میک اپ کے ساتھ جانا کہ ولیمے میں جاؤں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرے حسن کی تعریف کریں گے، میں شادی میں جاؤں گی میک اپ کر کے تو لوگ مجھے دیکھ کر میرے حسن کی تعریف کریں گے۔ چھوٹی آستینوں کے کپڑے پہننا، اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ایک عورت کے لیے سب سے بڑی سعادت پردے کی پابندی ہے۔ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر جلوگر تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے سوال کر لیا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ سب سے بہترین سرمایہ عورت کے لیے کیا ہے؟ کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، کسی صحابی نے کچھ کہا، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر آقا کو جواب دیتے رہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو مکمل صحیح قرار نہیں دیا۔ مولا کائنات شیر خدا علی کے مرتضیٰ اپنے گھر کسی کام سے تشریف لے گئے اور جب گھر گئے تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہنے لگے، فاطمہ، رسول پاک نے آج ہم لوگوں سے سوال کیا ہے عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین سرمایہ کیا ہے؟ ہر صحابی اپنے اپنے طور پہ جواب دے رہا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کسی کے جواب کی تصدیق نہیں فرماتے۔ ذرا تم ہی بتا دو کہ عورت کے لیے بہترین سرمایہ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی، اے علی، رسول پاک سے جا کر کے عرض کر دو عورت کے لیے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ عورت نہ کسی مرد کو دیکھے، نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ایک عورت کے لیے ہے۔ مولا کائنات تشریف لائے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ آقا سے عرض کیا، آقا، عورت کے لیے سب سے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے، نہ عورت کسی مرد کو دیکھے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا، علی، تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، مجھے بتاؤ ایک عورت کتنی بھی بڑی نمازی بن جائے، ایک عورت کتنی بڑی روزے دار بن جائے، ایک عورت کے ہاتھ میں رات و دن تسبیح رہے، ایک عورت روزانہ قرآن کی تلاوت کرے، اگر وہ مردوں سے نہیں بچتی تو وہ عورت کامیاب عورت نہیں ہو سکتی، وہ عورت بہترین عورت نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، ذرا اندازہ تو لگاؤ، یہ سیدہ فاطمہ کی غیرت بول رہی ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی عفت بول رہی ہے، یہ سیدہ کا تقویٰ بول رہا ہے، یہ سیدہ کی پرہیزگاری بول رہی ہے، یہ سیدہ کی حرمت بول رہی ہے، یہ سیدہ کی آبرو بول رہی ہے، یہ سیدہ کے دل کے تار بول رہے ہیں کہ ایک عورت کو کوئی مرد نہ دیکھے اور عورت کسی مرد کا نہ دیکھے۔ سیدہ نے پہلے عمل کر کے بتایا، اس کے بعد ہی تو کہہ رہی ہے کہ مرد کا دیکھنا تو دور کی بات، سیدہ کائنات کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، پردے کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ لیکن غور کرنے کے بعد یہ سچائی ہے، یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی غموں کا پہاڑ شوہر پر آیا، اگر دولت دیکھ کر وہ آئی تھی تو آپ سے زیادہ کہیں دولت دکھے گی نا تو ادھر رخ کر لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی چاہت آپ نہ تھے، اس
کی چاہت دولت تھی، وہ کسی اور کے پاس آپ سے زیادہ مہنگا فون دیکھے گی تو توجہ ادھر چلی جائے گی، آپ سے زیادہ قیمتی لباس پہنا دیکھے گی تو توجہ ادھر چلی جائے گی، حالانکہ یہ نہایت حرام اور غلیظ کام ہے۔